الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں ایک وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا جو اکثر یہاں سے دیا جاتا ہے، یعنی مختلف مسائل کے لیے آپ حضرات رابطہ کرتے ہیں. کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، مقدمے میں کامیابی کی ضرورت ہے، ملازمت نہیں مل رہی، یا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا کوئی مشکل درپیش ہے، امتحان میں کامیابی بچوں کے، یعنی دیگر بہت سارے مسائل کے لیے ان میں جو وظائف یہاں سے تلقین کیے جاتے ہیں ان میں زیادہ مناسب احوال وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا معلوم ہوتا ہے. اور یہ زیادہ تر میں پڑھنے کے لیے یہی بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے مشائخ کے ارشاد فرمودہ ہے، اور بالخصوص حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ نے یہ وظیفہ تمام سنیوں کو عطا فرمایا تھا کہ مصیبت کے وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد رکھیں. تو اس نشست میں عرض یہ کرنا ہے کہ چونکہ یہ وظیفہ 500 مرتبہ پڑھنے کا آپ سب کو بتاتے ہیں، یہ مجرد وظیفہ پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل بہت بڑی آیت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہی پڑھا تھا. اور اس طریقے سے اس کے بہت سارے مواقع پر بزرگان دین سے اس کا پڑھنا اور اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونا یہ ثابت ہے، اور اس ذکر کی تلقین کا تسلسل بھی برقرار ہے. تو یہ بہت بابرکت وظیفہ ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت زود اثر ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے، اور مصیبت زیادہ دیر ٹکتی نہیں ہے، پریشانی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو پڑھنا چاہیے. ویسے بھی کھلا بھی اس کا ورد رکھیں، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں. آج طرح طرح کے امراض، ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ، تفکرات وغیرہ سے جن کا تعلق ہے، ذہنی، قلبی، اعصابی امراض، اس قسم کے امراض میں بھی اس کا وظیفہ بہت کارگر ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل بکثرت پڑھیں گے، دل کو ایک قسم کی قوت ملے گی، اور ذہن صاف اور شفاف رہے گا. مختصر یہ کہ اس وظیفے کے تعلق سے یہ عرض کرنا ہے کہ چونکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 مرتبہ پڑھنے کا بتاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس وظیفے کو مجرد وظیفہ نہ رہنے دیں بلکہ اس کو ختم کے طور پر اگر ہم پڑھیں تو اس کا فائدہ دو چند ہو جائے. جیسے ختم قادریہ ہے نا، جو ہم نے پڑھنے کا بتایا. ابھی آخری دفعہ جب اجمیر معلیٰ سے واپسی پر میں نے احباب کو ختم قادریہ پڑھنے کی تلقین کی تھی، تو بہت سارے احباب نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، ہر ہفتے اس کو پڑھتے ہیں. تو اس میں ختم قادریہ میں ایسے ہی ہے کہ 111 مرتبہ درود غوثیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. یہ 111 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھیں گے، اور 500 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر 111 مرتبہ درود غوثیہ. اس کا ثواب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح کو ہدیہ کر دیں گے. بس یہ ختم قادریہ ہو گیا. تو یہ ہر مقصد کے لیے، ہر مشکل کے حل کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پرفتوح کی توجہات حاصل کرنے کے لیے یہ ایک مستند اور بہترین وظیفہ ہے. یہ شغل ہے، شغل کہنا چاہیے، یا ختم شریف کہنا چاہیے. یہ مجرد وظیفہ تو نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کسی اسم کو، کسی آیت کو جب ہم ختم کے طور پر پڑھیں گے تو اس کا رنگ کچھ الگ ہو جاتا ہے. وہ مجرد وظیفہ کو تو فائدہ دیتا ہی ہے، لیکن اس میں بزرگوں کی توجہات بھی شامل ہو جاتی ہے. تو اس میں مشائخ سلسلہ کی توجہات بھی شامل رہیں گی، اور بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات بھی حاصل رہیں گی. تو اگر ہم اس کو ختم کے طور پر پڑھ لیں تو کتنا اچھا ہو. لہٰذا جن احباب کو یہ وظیفہ دیا گیا ہے یا دیا جائے گا،
مستقبل میں ان سب کے لیے ہے کہ آپ 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ ہی رہے ہیں تو اول آخر 100 مرتبہ یا 111 مرتبہ درود غوثیہ بھی پڑھ لیں اور اس کو ختم کی نیت سے پڑھیں۔ اور یہ پہلے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، یعنی کہ ختم کرنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے دعا کریں کہ یا اللہ اس ختم قادریہ کا ثواب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچا دے۔ بس اتنا کر کے اس کے بعد پھر آپ ختم پڑھنا شروع کر دیں، یا ختم پڑھنے کے بعد یہ دعا کر لیں تو حضرات نقشبندیہ وہ ختم کے پہلے ہی دعا کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں دونوں طرح کا معمول ہے، تو میں بھی ختم کے پہلے ہی دعا کرتا ہوں اور ختم کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور وہ احباب جو ہر ہفتے ختم شریف پڑھ رہے ہیں فقیر کے تلقین کرنے سے، ان سب سے گزارش ہے کہ ختم شریف کو جاری رکھے، ہفتے میں ایک دن ضرور پڑھ لیں، اور جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے یا کسی کے لیے پڑھنا ہو تو پھر اس کو روزانہ آپ اس کو پڑھ لیں، یا کسی کے لیے پڑھنا ہو تو پڑھ کر کے دعا کریں۔ اور میرا بھی معمول یہی ہے کہ کسی کے لیے کوئی خاص مقصد کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں تو ان کے لیے ختم قادریہ پڑھ کر کے دعا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ختم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جو مجرد وظیفہ ہے اس کو ختم کے طور پر ہم پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو اس کے فیوز و برکات دو چند ہو جائیں گے، وظیفے کا بھی فائدہ ہوگا، اور مشائخ کرام کی توجہات بالخصوص سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی فیوز و برکات سے بھی ہم سب مستفیض و مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔